وائسرا نے ملاقات کے لیے بلایا. 11 بجے کا وقت تھا، مجھے یاد ہے. یہ بڑے پنکچول تھے ان چیزوں کے، اوقات کے تو خاص طور پر. 11 بجے کا وقت معلوم ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سے گھنٹی پہ گھنٹی آ رہی ہے کہ آئے کیوں نہیں. خود نہیں جواب دے رہے. پرائیویٹ سیکرٹری کہتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ ہاں میں اپنی کنوینئنس پہ آؤں گا، تھوڑا سا وقت لگے گا. وائسرا کو جواب دیا جا رہا ہے. 11:15 پہنچے. ہمارے آپ کے نزدیک تو یہ بات بہت چھوٹی سی ہے. اس نزاکت کو سامنے رکھیے کہ وہ وائسرا ہے، وقت مقرر ہے. اور اس کے بعد گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو وار کونسل کا قصہ ہے میں اس میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اور قائد اعظم کھڑے کھڑے ہی تھے. کہا کہ مجھے آپ کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کمرے سے باہر نکل آئے. اس واقعے پہ تبصرہ کرتے ہوئے وہ ایک ہندو لیڈر کانجی دوارکا داس، پچھلے سال غالباً اس کی موت واقع ہوئی ہے، اس نے یہ لکھا تھا کہ یہ دیکھ کر دل میں مسرت کی ایک لہر اٹھتی ہے کہ ہندوستان میں مسٹر جناح کی قامت اور دیانت کا کم از کم ایک لیڈر تو ایسا تھا جس میں اس قدر صداقت اور بے باکی تھی کہ اس نے انگریز وائسرا کے منہ پر کہہ دیا کہ وہ اسے کیا سمجھتا ہے. جبکہ باقی ہندوستانی لیڈر جن میں کانگریس ہائی کمان بھی شامل ہے اس وائسرا کو بہترین انگلش جنٹل مین اور بہترین عیسائی جنٹل مین جیسے خطابات سے نواز کر اس کی چاپلوسی کرتے تھے. اور مسز لکشمی پنڈت نے یہ کہا تھا، پنڈت نہرو کی بہن نے، کہ اگر کانگریس کو جناح جیسا ایک لیڈر مل جائے تو لڑائی انگریز کے ساتھ آج ختم ہو سکتی ہے. یہ تھا عزیز من آپ کا یہ لائن قائد اعظم. مصلحت، مفاہمت، کمپرومائز، نظریہ ضرورت ان کے لغت میں ہی نہیں تھا. کہ ایک سیٹ خالی تھی. آج ہم نہیں سمجھ سکتے جا کے مسلمان ہی ہیں ہماری سیٹیں ہوتی ہیں، ہم ہی یہاں سب کچھ وہ ہوتے ہیں. ہندوؤں کے مقابلے میں کلکتہ چیمبر میں ایک سیٹ وہ ٹیسٹ تھی اس بات کی کہ مسلمانوں کی یہاں کتنی سٹرینتھ ہے. حالانکہ وہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہوتی تھی، کبھی سیٹ نہیں ملتی تھی. اصفہانی وہاں سیٹ کے لیے کھڑے ہوئے، بلا مقابلہ کھڑے ہوئے. انتخاب کے عین 2 دن پہلے ایک اور شخص بھی کھڑا ہو گیا. انہیں تشویش ہوئی کہ اب ووٹیں بٹ جائیں گی. عبدالرحمن صدیقی ان کے ساتھی تھے. وہ ایک شام آئے. اصفہانی نے خود اپنی کتاب میں اس واقعہ کو لکھا ہے. کچھ آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. قائد اعظم دور بیٹھے تھے. کہا کہ ذرا قریب آ کے مجھ سے بھی بات کرو. کیا ہے؟ انہوں نے آ کے کہا کہ صاحب بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ جو فریق مقابل امیدوار کھڑا ہوا تھا اس کے ساتھ بات ہو گئی ہے. اس نے کہا ہے کہ اگر میری ضمانت کا روپیہ آپ دے دیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں. اصفہانی بلا مقابلہ کامیاب ہو جائے گا. آپ نے سنا؟ اصفہانی لکھتا ہے کہ رنگ چہرہ سرخ ہو گیا غصے کے مارے. کہا کہ فریق مخالف کو بٹھا دینا، اس کے زر ضمانت واپس دے کے، یہ بالواسطہ رشوت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمیں یہ منظور نہیں، ہم مقابلہ کریں گے، ہم ناکام رہ جائیں گے، ہم رشوت دے کے نہیں جیتیں گے. ایک ایک سیٹ نہیں، ایک ایک ووٹ اتنی قیمتی تھی اس زمانے میں. عزیزان من، بھیج دیا عبدالرحمان کو، معاملہ منسوخ کر دیا اس کے ساتھ، نہیں لیں گے ہم. اور پھر جو اس کے بعد انہوں نے اصول بیان کیا ہے عزیزان من، وہ سنہری حروف سے لکھنے والے ہیں.
قائد اعظم کے اس قسم کے ٹکڑے تو ہیں ہی ایسے کہ وہ زندہ جاوید ہے، واقعی سنہری حروف میں لکھنے کے فرمایا میرے عزیز یاد رکھو پبلک لائف میں اخلاقی دیانت پرائیویٹ لائف سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ پرائیویٹ لائف میں بددیانتی سے کسی ایک شخص کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن پبلک لائف میں بددیانتی سے لاتعداد انسان مجروح ہوتے ہیں، اور اس سے ہزارہ ایسے لوگ بے راہ ہو جاتے ہیں جن کا آپ پر اعتماد ہوتا ہے۔ یاد رکھنا سیاست میں کسی مقام پر بھی ایسا نہ کرنا کہ اصولوں کو چھوڑ کر کوئی چیز خرید لو۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم لیگ، یہ سرمایہ داروں کی، جاگیرداروں کی، ذمہ داروں کی، کارخانداروں کی یہ جماعت تھی صاحب، حریت پسند اس کے ساتھ تھا، تو ٹھیک ہے یہ لوگ تھے، لیکن قائد اعظم کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ میں نے عرض کیا ہے کہ وقت وہ تھا کہ جہاں اگر 50,000 روپیہ ہوتا تو تحریک پاکستان کچھ اور ہوتی، آرآر کو دینے کے لیے ہی اگر کچھ پیسے ہوتے تو مسئلہ ہی کچھ اور ہوتا۔ ایسے وقت میں انہوں نے قائد اعظم نے 1943 میں آل انڈیا مسلم لیگ دہلی کے سیشن میں اعلان کیا کہ اس مقام پر میں ذمہ داروں اور سرمایہ داروں کو بھی متنبع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ایسے فتنہ انگیز ابلیسی نظام کی روح سے جو انسان کو ایسا بدمست کر دیتا ہے کہ وہ کسی معقول بات کے سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا، عوام کے گاڑے پسینے کی کمائی پر رنگ رلیاں مناتے ہیں، عوام کی محنت کو غصب کر لینے کا جذبہ ان کے رگو پے میں سرایت کر چکا ہے۔ میں اکثر دیہات میں گیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں خدا کے بندے ہیں جنہیں ایک وقت بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی۔ کیا اسی کا نام تہذیب ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مقصد ہے؟ اگر پاکستان سے یہی مقصود ہے تو میں ایسے پاکستان سے باز آیا۔ اگر ان سرمایہ داروں کے دماغ میں ہوش کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا خدا حافظ، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ جس وقت ایک ایک شخص کی ضرورت تھی، ایک ایک پیسے کی ضرورت تھی، یہی طبقہ تھا نا جس کے منافق کہتے ہیں کہ ان کے پیسے کے زور پہ مسلم لیگ کامیاب ہوئی، ان کے ساتھ یہ اشر ہو رہا ہے، یہ کیفیت ہے، اس دھڑلے سے انہیں ٹانکا جا رہا ہے۔ دو ہی باتیں تھیں جو انہوں نے کہی تھی، پاکستان میں کیپٹلسٹ سسٹم، نظام سرمایہ داری نہیں ہوگا، ساری عمر وہ یہ کہتے رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں مذہبی پیشوائیت کی حکمرانی نہیں ہوگی جسے تھیوکریسی کہتے ہیں۔ 10 سال تک وہ اپنی تقریروں میں یہ دہراتے رہے اور وہ اقبال کے ہی شعروں کی روشنی میں دہراتے رہے کہ اگر یہ نظام سرمایہ داری یا مذہبی پیشوائیت کا نظام یا حکمرانی مقصود ہوتی تو الگ مملکت بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس مملکت کے اندر خدا کی کتاب کی حکمرانی ہوگی۔ ان کا وہ حیدرآباد دکن کا انٹرویو جو ہے، ان چیزوں کو تو کبھی قوم کے سامنے لایا ہی نہیں جاتا، بہت کم آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جس اسلامی حکومت کی دعوت دے رہے ہیں اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی؟ کہا تھا کہ اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں نہ کسی شخص کی حکومت ہوگی، نہ کسی ادارے کی، نہ پارلیمان کی، نہ جمہوریت کی، اس میں حکمرانی صرف خدا کی کتاب کی ہوگی۔ ہماری آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی کتاب متعین کرتی ہے جو غیر متبدل بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ قائد اعظم کے ارشادات، کہا کہ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآن کی حکمرانی کا نام ہے، یہ الفاظ ہیں ان کے۔
اور بار بار یہ کہا کہ متنبع ہو جائے یہ مذہبی پیشوائیت جو ہے، جب خدا کی کتاب کی حکمرانی ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر پریسٹ کرافٹ کی اور مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ وہاں تو یہ کچھ وہ کہتے ہی تھے، پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے پہلی تقریر مخاطب کیا تھا امریکہ والوں کو، جنہوں نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کس قسم کا بنے گا، تو ریڈیو پہ انہوں نے وہ تقریر کی تھی جو مشہور بحیثیت گورنر جنرل کے۔ پہلے تو یہ بات کہی تھی کہ بہرحال مسلمانوں پہ مشتمل یہ قوم ہے، ہم جو آئین بنائیں گے تو بہرحال اسلامی ہوگا، اور آخر میں یہ کہا تھا کہ یہ مسلمہ بات ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں بھی تھیوکریسی رائج نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خیش خدائی مشن کو پورا کریں۔ یہ ان کی یوں کہیے کہ آخری پبلک تقریر یا ریڈیو کی تھی، جو گورنر جنرل ہونے کی حیثیت سے پاکستان کی مملکت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ یہ یہاں نہیں ہوگا۔ یہ ساری مخالفتیں جھیل کر عزیزان من اتنی عظیم مملکت حاصل کر کے، جو میں نے کہا ہے کہ ایک قطرہ خون بہائے بغیر تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی، یہ سب کچھ انہوں نے دیا، یہ اصول بھی انہوں نے دیے۔ نظام سرمایہ داری نہیں ہوگا، حکمرانی کسی شخص حتیٰ کہ کسی پارلیمان، حتیٰ کہ مغربی جمہوریت کی بھی نہیں ہوگی، خدا کی کتاب کی، اور اس میں مذہبی پیشوائیت کا یا تھیوکریسی کا وجود نہیں ہوگا۔ یہ تھے تین مسلمات جن کو لے کے وہ آئے، اور یہی تھا جس کے مطابق آگے چلنی تھی بات۔ میں نے گزارش کیا ہے کہ مجھے یہ سعادت حاصل تھی، 10 سال تک قرآن کی تفصیلات اور جزیات ان تمام معاملات کے متعلق ان کے ساتھ ڈسکس ہوتی تھی، پختہ تھے وہ ان تمام چیزوں کے اندر۔ لیکن جب یہاں آئے ہیں تو وہ تو پھر بھی اپنے عزم اور ول پاور کے زور کے اوپر صرف زندہ تھے، جو 1 سال زندہ رہے تھے۔ آپ احباب کو علم ہے کہ اس سے 8-10 سال 6-7 سال پہلے جب انہوں نے اپنا ٹیسٹ کرایا ہے اپنے پرائیویٹ ڈاکٹر سے جو پارسی ہے بامبے کا، اس نے یہ کہا تھا کہ ایکس-رے بتا رہی ہیں کہ آپ کے دونوں لنگز معوف ہو چکے ہیں، علاج اس کا صرف یہ ہے کہ آپ کم از کم 1 سال ریسٹ کیجئے، ورنہ موت بہت قریب آپ کے آ جائے گی۔ معلوم ہے اس کا جواب کیا دیا تھا؟ اس سے کہا تھا کہ یہ بات نہ تمہاری زبان پہ کبھی آئے گی نہ میری زبان پہ آئے گی، یہ ایکس رے کی جو فلمز ہیں اس کیبنٹ کے اندر بند کر دو اور چابی مجھے دے دو، کوئی اس کو سننے نہ پائے کہ میری زندگی اتنی کم رہ گئی ہے۔ اسی جوش و خروش سے وہ کرتے رہے، پھیپھڑے تھے کہ معوف سے معوف تر ہوتے چلے گئے۔ یہاں جب آئے ہیں تو وہ واقعی ول پاور کے زور کے اوپر اپنے وہ زندہ تھے۔ پھر یہ جو ہجوم آیا ہے یہاں مشکلات کا، جنہیں پناہ گزیں کہتے تھے اس زمانے میں، لاکھوں کی تعداد کے اندر بے گھر بے در لٹے پٹے ہوئے، گاڑیاں آتی تھی، ہم تو ان کے اندر تھے، اس گاڑی کے اندر تھا میں بھی، پتہ نہیں کیسے بچ گیا۔ گاڑیاں آتی تھیں، دروازے کھولتے تھے تو انسانوں کی بجائے لاشیں نکلتی تھیں ان کے اندر سے۔ جو زندہ عورتیں جو زندہ بچیاں تھیں کسی کے سر پہ دوپٹہ تک نہیں ہو۔ یہاں جو آئے تھے ہم کراچی میں رہنے کے لیے، ہم جو گورنمنٹ سرونٹس آئے تھے ان کے بلائے ہوئے ان کی دعوت پر، ہمارے لیے بھی رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، دفتر کوئی نہیں تھا، دفتر میں ہمارے پاس سٹیشنری کوئی نہیں تھی۔ ان درختوں کو میں اب بھی جا کے دیکھا کرتا ہوں جن کے نیچے بیٹھ کر یہ اپنی ہمارے یہاں کے وہ جو ریکارڈ کیسز تھے بکس، ان بکسوں کے اوپر بیٹھ کر بازار سے ایک ایک کاغذ مانگ کر ہم کام کیا کرتے تھے دفتر کا۔ پہلی تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں تھے،
फौज बटी हुई नहीं थी इंडिया के पास, असला सारा वहां था। और दिसंबर 47 में हिंदू ने फैसला कर लिया था पाकिस्तान पे हमला करने का। वो तो नेहरू की एक साल थी जिससे उन्होंने कहा था कि अभी नहीं। ये हालात थे जिसमें वो कायदे आजम था। और फिर ये सारा हजूम जो जहां आया है, बेघर बेदर लुटे हुओं का, उनके सारे इंतजामात, सेहत की ये कैफियत, इस आलम के अंदर वो पता नहीं किस तरह एक साल जी भी गए। ये राज रखा और राज ये अफशा हुआ उनकी वफात के बाद। उस डॉक्टर ने बात ये बताई, लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने मेमोर में ये बात लिखी है या बयान में ये कहा है कि काश हमें पहले मालूम हो जाता कि इस शख्स की जिंदगी इतनी थोड़ी है तो हम तकसीम में कभी जल्दी न करते। 2 साल भी अगर हम और इंतजार कर लेते तो कोई शख्स पाकिस्तान को ले नहीं सकता था। इन हालात में वो यहाँ आया। वो तो इन हालात में आया। और ताज्जुब है ये कि ये जितने मजहबी उलमा हजरात जिन्होंने वहाँ 10 साल तक एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दिया था, इतनी मुखालफत की, सारे हजूम करके पाकिस्तान आ गए। पूरा देवबंद, पूरा बरेलवी, जमात इस्लामी, अहरार, अंसार, सारे हम। और यहाँ आने के बाद इरादा किया कि हमने पाकिस्तान इस्लाम की खातिर हासिल किया था, इसलिए हम बताएंगे कि इस्लाम क्या है। जिस इस्लाम से पीछा छुड़ाने के लिए ये पाकिस्तान हासिल किया था, इन्होंने कहा कि हम बताएंगे, यानी थियोक्रेसी। और अब वक्त तेजी से जा रहा है, गुंजाइश नहीं, वरना मैं अर्ज करता कि फिर एक सोची समझी स्कीम के मातहत किस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो इस मकाम के ऊपर आज हमको ले आए हैं कि पाकिस्तान में वही थियोक्रेसी राज है जिसे मिटाने के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था।